شگفتہ نے اپنے بیٹے کیسر کے لیے اپنی بہن کی بیٹی عافیہ کا رشتہ مانگ لیا۔ عافیہ کو کیسر بالکل پسند نہیں تھا کیونکہ وہ مزدوری کرتا تھا، لیکن ماں باپ کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے کیسر سے شادی کر لی اور ان کے بچے ہو گئے۔ گھر میں غربت کو دیکھ کر عافیہ نے باہر چکر چلایا اور کیسر سے روزانہ طلاق کا مطالبہ کرنے لگی، تو کیسر اور شگفتہ عافیہ کے پاؤں پکڑ کر کہتے، بیٹی ہمارے ساتھ ایسا نہ کرو، لیکن وہ کمبخت طلاق لینے کے لیے ساس اور شوہر کو بھری عدالت کے کمرے میں لے گئی تو ماں بیٹے کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ عافیہ بولی، میرا شوہر نامرد ہے اور ماں بیٹا میرے ساتھ۔ بڑے چاہوں سے شگفتہ اپنی بھانجی عافیہ کو اپنے بیٹے کیسر کے لیے بیاہ کر لائی تھی۔ جیسے ہی اسے کمرے میں بٹھایا تو عافیہ نے ایک اچاٹ سی نظر اس کمرے پر ڈالی۔ مسکراہٹ تو پہلے ہی اس کے چہرے پر اس پورے فنکشن میں آئی ہی نہ تھی، مگر اپنے کمرے کو دیکھ کر وہ مزید ہی بیزار سی دکھائی دینے لگی۔ شگفتہ نے عافیہ کو بیڈ پر بٹھایا تو عافیہ فوراً کہنے لگی، کتنی حبس ہے یہاں، مجھے گھٹن ہو رہی ہے، ایک تو یہ بھڑکیلے بھاری کپڑے ویسے ہی میرا سانس روک رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ شگفتہ نے فوراً چھت والا پنکھا چلا دیا۔ پنکھے کی چڑچڑاہٹ کی زنگ آلود آواز سن کر تو جیسے اس کا پارا مزید ہائی ہونے لگا تھا۔ حالانکہ عافیہ بھی کسی امیر گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی تھی، لیکن شگفتہ کے مقابلے میں اس کے میکے کے حالات کچھ بہتر تھے۔ لیکن شگفتہ اور اس کی بہن میں بے حد محبت تھی۔ بچپن سے ہی جب عافیہ پیدا ہوئی تو شگفتہ نے چھوٹی بہن سے کہہ دیا تھا کہ تمہاری عافیہ میری امانت ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب زبان کر دینا ہی رشتہ پکا ہونے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ کیسر شروع سے ہی جانتا تھا کہ ماں کی زبان ہو چکی ہے، اس لیے اسی کی زبان کا پاس رکھنا ہے۔ شروع سے اس نے اپنی آنکھوں میں عافیہ کے خواب ہی سجائے تھے۔ جیسے ہی کیسر اپنے کمرے میں داخل ہوا، اسے دلہن کا دوپٹہ بیڈ پر پڑا ہوا ملا، لیکن دلہن غائب تھی۔ واش روم سے پانی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر اسے کچھ حیرت ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں عافیہ واش روم سے باہر آئی تو سادے سے لباس میں تھی۔ ہاتھ میں پکڑا دلہن کا جوڑا اس نے زور سے جھٹک کر بستر پر پھینکا تھا۔ کہنے لگی، توبہ توبہ، اتنا موٹا جوڑا، وہ بھی صرف گوٹے سے بھرا ہوا، اوپر سے یہ گرمی اور حبس، یہ پنکھا تو برائے نام ہی چل رہا ہے، کم از کم روم کولر کا تو بندوبست ہوتا۔ کیسر دیدے پھاڑے عافیہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ حیرت سے بت بنا ابھی تک یوں ہی دروازے میں کھڑا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے۔ اس نے تو سوچا تھا عافیہ روایتی دلہنوں کی طرح بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ کیسر کو یوں خاموش دیکھ کر عافیہ کہنے لگی، میرا اس کمرے میں دم گھٹ رہا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ کیسر نے کہا کہ تم بڑے گھر سے اور کھلے صحن سے آئی ہو، اس لیے تمہیں محسوس ہو رہا ہے، چند دن میں تمہیں یہاں رہنے کی عادت ہو جائے گی۔ کیسر کو عافیہ کا رویہ لگ تو برا رہا تھا، لیکن پھر بھی مصلحت سے اس نے بات کو سنبھالنا چاہا۔ عافیہ برا سا منہ بنا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی کیسر نے رونمائی کے تحفے میں اسے چاندی کے کنگن پہنانے چاہے تو اس نے اگلے ہی پل فوراً کیسر سے کنگن چھین کر ہاتھ میں پکڑ لیے۔ کہنے لگی، یہ ہے رونمائی کا تحفہ بس؟ کیا تم اس قابل بھی نہیں تھے کہ سونے کی ایک انگوٹھی خرید سکو؟ بے شک کنگن چاندی کے تھے، پر تھے بھاری، ان پر سونے کا پانی بھی چڑھایا تھا۔ عافیہ نے وہ کنگن بیڈ پر پھینک دیے۔ کہنے لگی، ایک تو پہلے ہی تم کسی قابل نہیں ہو، اس پر یہ گھٹیا سے چاندی کے کنگن پہنا کر تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ تمہاری نظر میں میری یہ عزت ہے؟ کیسر تو اس کا رویہ اور لب و لہجہ دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ کہنے لگا، عافیہ، میاں بیوی کا رشتہ پیسوں سے نہیں جوڑا جاتا، آپس کی محبت اور اعتبار سے دیکھا جاتا ہے۔ کہنے لگی، محبت، عشق، یہ سب کتابی باتیں ہیں جن میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں، یہ اپنے کنگن سنبھال کر اپنے پاس رکھو۔ اتنا چھوٹا گھٹن زدہ کمرہ نہ جانے میں کیسے یہاں رات گزاروں گی، نہ جانے میرے ماں باپ نے کیا دیکھ کر میری زندگی تمہارے ساتھ جوڑ دی، مجھے تو برباد کر کے رکھ دیا۔ پھر کیسر سے کہنے لگی، تم مجھ سے دور ہی رہو تو بہتر ہے، نہ شکل صورت کے اتنے اچھے ہو کہ میں تمہیں برداشت کروں، اور نہ ہی تم اتنا پیسہ کماتے ہو، روز دہاڑی کی مزدور ہو، میری کیا ضرورت پوری کرو گے؟ میری زندگی تو سسکتے سسکتے ہی گزر جائے گی۔ یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا سارا حسن، خوبصورتی، بھوک اور افلاس کی وجہ سے مان پڑ جائے گا۔ یہ سن کر تو کیسر کے ماتھے پر تیوری سی چڑھ گئی۔ کہنے لگا کہ میں روز دہاڑی کا مزدور نہیں ہوں، میرے پاس گھروں کے ٹھیکے آتے ہیں
اور میں مزدوری کرتا ہوں۔ اتنے پیسے کما لیتا ہوں کہ تمہاری ضروریات کو بآسانی پورا کر سکوں۔ یہ سننا تھا کہ ایک تیز نظر عافیہ نے کیسر کی جانب ڈالی تھی۔ کہنے لگی، بس ضروریات ہی پوری کر سکتے ہو، 2 وقت کی روٹی کھلا دو گے یا سال میں 2 جوڑے پہنا دو گے۔ مجھے یہ زندگی نہیں جینی۔ میں تو خوبصورتی میں کسی شہزادی کی طرح دکھتی ہوں۔ مجھے تو شہزادیوں والے ہی ٹھاٹھ چاہیے تھے۔ میرے ماں باپ نے مجھے مجبور کر کے میری زندگی برباد کر دی۔ مجھے تمہارے ساتھ زبردستی باندھ دیا۔ مجھے تم ایک نظر اچھے نہیں لگتے۔ وہ جو منہ میں آئے بولے جا رہی تھی اور کیسر اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ شادی کی پہلی رات اپنی بیوی سے اس قسم کی گفتگو بھی سننے کو ملے گی۔ بہرحال پوری رات عافیہ نے کیسر کو اس کا حق نہیں دیا تھا، بس روتی دھوتی ہی اپنی کم مائگی پر افسوس کرتی رہی۔ صبح سے شگفتہ نے بہو کی پہلی صبح کو مد نظر رکھتے ہوئے ناشتے میں بڑا اہتمام کیا تھا۔ نان، چنے، پوری، حلوہ، لسی، چائے اور کچھ تھوڑا سا بیکری کا سامان بھی منگوا لیا تھا۔ پہلی صبح تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی دل آزاری ہو اور صبح کے ناشتے میں ذرا بھی کمی آئے، لیکن عافیہ نے ایک نظر ناشتے پر ڈالی اور کہنے لگی، میں یہ سب نہیں کھاؤں گی، بھلا یہ بھی کوئی ناشتہ ہے؟ شگفتہ کو اپنی بھانجی کا یہ رویہ دیکھ کر کچھ عجیب سا لگا۔ کہنے لگی، سب کچھ تو ہے بیٹا، اور بتاؤ تم نے کیا کھانا ہے، میں منگوا دوں گی۔ اس نے ایک تیکھی نظر شگفتہ پر ڈالی، کہنے لگی، آپ کی حیثیت ہے کہ میری مرضی کا ناشتہ منگوا سکیں؟ اس نے کئی مہنگی چیزوں کے نام لیے۔ شگفتہ نے پھر بھی وہ اسے سب کچھ منگوا کر دے دیا جو وہ کہہ رہی تھی، لیکن عافیہ کا موڈ نہ ٹھیک ہو سکا۔ اب وہ روز کیسر سے جھگڑا کرتی۔ کھانا شگفتہ ہی بناتی تھی۔ جب وہ کھانا دسترخوان پر لگاتی تو کہنے لگتی، میں یہ نہیں کھاتی، کیا تمہاری ماں روزانہ سبزی دال بناتی ہے؟ مجھے ان سب چیزوں کی عادت نہیں ہے، کچھ بھی کرو، کہیں سے بھی لاؤ، مجھے تو بس بکرے کا گوشت ہی کھانا ہے۔ شگفتہ کیسر سے کہتی، ایسا کرو، تم اس کے لیے گوشت لا دو، ہم دونوں ماں بیٹا روکھی سوکھی کھا لیں گے، یہ اچھے گھر سے آئی ہے، ظاہر ہے اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ کیسر پہلے تو ماں کی بات سنتا رہا۔ وہ دونوں ماں بیٹا روکھی سوکھی پر ہی گزارا کرتے تھے، لیکن اس کے لیے وہ ہر چیز منگوا کے رکھتے جو یہ فرمائش کرتی۔ شادی کو 1 مہینہ گزر گیا تھا، لیکن عافیہ نے کچن کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ 1 مہینے بعد کیسر نے اسے کہا کہ تمہیں کیا نظر نہیں آتا، گھر کے کاموں میں اماں کا ہاتھ بٹا دیا کرو، پورا دن تم اپنے کمرے میں رہتی ہو۔ وہ کہنے لگی، مجھے ان کاموں کی عادت نہیں ہے، میں نے اپنے گھر میں بھی نہیں کیے۔ حالانکہ وہ کوئی بہت امیر گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی تھی اور اپنے گھر میں بھی وہ ضدی قسم کی لڑکی تھی۔ ماں کے کہنے پر کبھی بھی اس نے کچھ نہیں سیکھا تھا، ہر وقت بہنوں سے جھگڑتی رہتی تھی، لیکن کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ یہی حال اس کا سسرال میں بھی تھا، پورا دن وہ بستر ہی توڑتی رہتی، نہ کمرے سے باہر نکلتی، نہ ہی کسی کام کو ہاتھ لگاتی۔ شگفتہ اپنے اور کیسر کے ساتھ ساتھ عافیہ کی پوری ذمہ داری بھی خود سنبھالنے لگی تھی۔ اسے لگا کہ شاید اس کا اچھا رویہ ہی اس کی بہو کے دل میں اس کی جگہ بنا دے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عام روایتی ساس بن کر اپنے گھر کے ماحول کو خراب کرے۔ وہ تو اپنی پیاری سی بھانجی کو بڑی محبت سے بیاہ کر لائی تھی تاکہ اس کا گھر جنت بن جائے۔ نہ عافیہ کو اس بات کی فکر ہوتی کہ کیسر کے کپڑے استری کرنے ہیں، نہ اسے یہ پرواہ ہوتی کہ وہ تھکا ہارا مزدوری کر کے اینٹ اور پتھر اٹھا کر گھر پہنچا ہے تو وہ اسے کھانے کو دے دے یا پانی کا گلاس ہی پوچھ لے۔ جیسے ہی اس کی تنخواہ آتی تو اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھ دیتا۔ شگفتہ اسے آدھی تنخواہ واپس کر دیتی، کہتی تھی، اس پر تمہاری بیوی کا حق ہے، میں جیسے تیسے بھی گھر چلا لوں گی، جاؤ یہ اپنی بیوی کو دو، اسے خوشی ہوگی۔ کیسر کا دل اس وقت بری طرح سے بجھ سا گیا جب اس نے بڑی خوشی سے اپنے پیسے عافیہ کے ہاتھ پر رکھے تھے کہ یہ تمہارا خرچہ ہے، رکھ لو۔ اس نے پیسے دیکھے اور حقارت سے اس کی منہ پر مار دیے۔ کہنے لگی، چند ہزار کے نوٹوں سے میرا کیا بنے گا، میرا تو 1 جوڑا تک نہیں آئے گا، مجھے کیا پتا تھا کہ میں کسی فقیر کے ساتھ بیائی جا رہی ہوں۔ کیسر نے جب اس کا ایسا رویہ دیکھا تو اس نے اس سے بات چیت ختم کر دی۔ کہنے لگا کہ میری ماں تمہاری ملازمہ نہیں ہے، اس لیے تم نے جو کھانا ہے وہ تم آج کے بعد خود بناؤ گی، اور اپنی والدہ کو بھی سختی سے منع کر دیا کہ آپ اس کا کوئی کام نہیں کریں گی۔ لیکن اسی مہینے وہ امید سے ہو گئی۔ جیسے ہی امید سے ہوئی، پہلے تو اس نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی کہ ختم کرواؤ اپنے بچے کو، میں اسے نہ پیدا کروں گی اور نہ ہی پالوں گی۔ یہ سننا تھا کہ پہلی بار کیسر کا عافیہ پر ہاتھ اٹھا تھا۔ کہنے لگا، خبردار،
جو تم نے میرے بچے کے ساتھ ایسا کچھ بھی کرنا چاہا۔ لیکن وہ تو بپھری شیرنی کی طرح اس پر چڑھ دوڑی، کہنے لگی ہاں تم یہی کہہ سکتے ہو، اسے بھوکا رکھو گے، فاقے کٹواؤ گے، نہ اچھے اسکول میں داخل کروا سکو گے، اور مجھے ایسے بچے نہیں پالنے جن کو بھوکا دیکھ کر میں تڑپتی رہوں۔ کیسر نے کہا کہ آج تک کیا تم بھوکی رہی ہو جو میرے بچے بھوکے رہیں گے؟ جب میں تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں ہر چیز دے رہا ہوں تو اپنے بچوں کے لیے بھی چاہے دن رات محنت کروں، لیکن انہیں پالوں گا۔ روتے دھوتے عافیہ نے پہلا بیٹا پیدا کیا تھا، لیکن کیسر کے لیے تو اس کا بچہ سب کچھ تھا۔ شگفتہ بےحد خوش تھی۔ اس نے 40 دن بہو کو پاؤں زمین پر رکھنے نہیں دیا تھا۔ اسے لگا کہ شاید اب وہ ماں بن گئی ہے تو تھوڑا سا سدھر جائے گی، لیکن عافیہ کے رویے میں ذرا بھی بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ اب تو وہ بچے کو بھی ہاتھ نہیں لگاتی تھی، کہتی تھی کہ یہ کمینہ پوری رات رو رو کر میری جان کھاتا رہتا ہے، میری نیند اس بچے نے حرام کر کے رکھ دی ہے، اچھا ہوتا کہ پیدا ہوتے ہی مر جاتا۔ یہ بات جب شگفتہ نے سنی تو کلیجے پر ہاتھ آ جاتا، فوراً سے اپنا پوتا اسے پکڑ لیتی، کہتی تم سو جاؤ، میں اسے سنبھال لوں گی، لیکن خدا کا واسطہ ہے میرے پوتے کو بد دعائیں تو مت دو۔ کیسی ماں ہو تم، اپنے ہی لختے جگر کو کیسے منہ بھر کر یہ بات کہہ رہی ہو؟ کہنے لگی کہ جب میرا دل تمہارے بیٹے سے ہی نہ مل سکا تو مجھے کیوں اس کی اولاد سے پیار ہوگا؟ یہ کہہ کر وہ اپنا بچہ اپنی ساس کی گود میں پھینک کر چلی گئی۔ ایک مرتبہ ساس کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی۔ کیسر آج مزدوری سے جلدی گھر واپس لوٹ آیا تو گھر کے بیرونی گیٹ سے ہی اسے اپنے بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بے تحاشا روئے جا رہا تھا، جیسے اسے کوئی چپ کروانے والا موجود ہی نہ ہو۔ اتنا رونا سن کر تو جیسے کیسر کا دل پھٹنے کو آیا تھا۔ اس نے دروازے پر دھڑا دھڑ دستک دینا شروع کر دی، مگر دروازہ نہ کھلا۔ کتنی ہی دیر وہ دروازے پر دستک دیتا رہا، یہاں تک کہ آس پڑوس سے عورتیں نکل کر باہر دیکھنے لگیں، کہنے لگیں کہ خیریت تو ہے کیسر میاں، کہیں تمہاری بیوی کو کچھ ہو تو نہیں گیا، بچہ بھی اس قدر رو رہا ہے۔ یہ سن کر تو کیسر اور پریشان ہو چکا تھا۔ اس نے گھر کی دیوار پھلانگ کر گھر میں چھلانگ لگائی، اندر جا کر دیکھا تو بیٹا فرش پر گرا تھا، رو رو کر تو ٹھیک سے سانس بھی نہیں لینے کو ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور اسے بہلانے لگا۔ کچھ دیر تک تو وہ خاموش ہو چکا تھا۔ وہ مارے غصے کے پورے گھر میں عافیہ کو ڈھونڈنے لگا، مگر وہ سامنے کہیں بھی موجود نہ تھی۔ تبھی اسے ہنس ہنس کر باتیں کرنے کی چھت سے آواز آنے لگی۔ وہ مارے غصے کے سیڑھیاں چڑھتا ہوا چھت پر گیا تو جو منظر اس نے دیکھا اس کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ عافیہ کانوں میں ہینڈ فری لگائے موبائل پر نہ جانے کس سے باتیں کر رہی تھی، اس کے کہکے تو بند ہی نہیں ہو رہے تھے۔ تبھی وہ ہنستے ہوئے جیسے ہی پیچھے مڑی تو سامنے کیسر اور بچے کو دیکھ کر ایک پل کو لرز چکی تھی۔ ہڑبڑاہٹ میں موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر چکا تھا۔ بڑی ہی مشکل سے اس نے اپنی بکھلاہٹ کو قابو میں کیا اور کانوں سے ہینڈ فری نکال کر موبائل فوراً چھپانے لگی۔ یہ دیکھ کر کیسر کو کچھ وسوسے آنے لگے تھے۔ وہ آگے بڑھا اور زناٹے دار تھپڑ عافیہ کے منہ پر مار دیا۔ کہنے لگا کیسی ماں ہو تم، کیا تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ کتنی دیر سے بچہ رو رہا ہے، آدھے گھنٹے سے تو میں باہر گلی میں کھڑا دروازہ بجا رہا ہوں، مگر تم یہاں باتوں میں مصروف ہو۔ کس سے بات کر رہی تھی تم؟ عافیہ کے تو ہوش اڑے تھے۔ پہلی مرتبہ وہ کیسر کے سامنے خاموش کھڑی تھی، آخر بولتی بھی تو کیا کہ اپنے عاشق سے بات کر رہی تھی۔ فوراً بات کو گول مول کرتے ہوئے کہنے لگی کہ اماں کا فون آیا تھا، وہ بڑی ہی بیمار ہیں، میں انہی سے ہی بات کر رہی تھی، نیچے سگنل نہیں آ رہے تھے اس لیے چھت پر چلی آئی، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ جاگ جائے گا اور آپ بھی آ جائیں گے۔ یہ سن کر کیسر کو تشویش ہوئی، کہنے لگا کہ اچھا اماں بیمار تھیں تو تم ان سے اتنی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ بات کو فوراً گھماتے ہوئے کہنے لگی کہ ہاں اماں کی طبیعت بہت خراب تھی، اس لیے میں انہیں ہنسانے میں لگی تھی تاکہ وہ کچھ بہتر محسوس کریں۔ اب کیا تم مجھ پر شک بھی کرو گے؟ شرم نہیں آتی؟ وہ الٹا کیسر سے لڑنے لگی اور اس کے ہاتھ سے بچے کو لے کر فوراً نیچے اتر گئی۔ پہلی مرتبہ کیسر کو یوں لگا تھا جیسے اس کی بیوی اس سے جھوٹ بول کر وہاں سے گئی ہے۔ اماں گھر آئیں تو کیسر نے یہ سب کچھ امی کو بھی بتایا۔ اگلی ہی صبح تیار ہو کر عافیہ کمرے سے باہر نکلی، کہنے لگی کہ میں اپنی اماں کے ہاں جا رہی ہوں، شام تک لوٹ آؤں گی۔ یہ سن کر کیسر کہنے لگا کہ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، ساتھ خالہ کی طبیعت بھی پوچھ لوں گا، مگر عافیہ نے فوراً منع کر دیا، کہنے لگی کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی وہ تم سے ملنا چاہتی ہیں، اگر تم ادھر چلے گئے تو مزدوری کون کرے گا؟ وہ کسی طرح کیسر کو ٹالتی ہوئی اکیلے ہی گھر سے چلی گئی، بیٹے کو بھی ساتھ لے کر نہیں گئی تھی۔
اسے سانس نہیں سنبھالنا تھا۔ سارا دن کیسر کو عجیب سی بے چینی نے گھیرے رکھا۔ وہ کام بھی کرتا رہا اور بار بار اس کا دھیان عافیہ کی طرف جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ شام ہوئی تو وہ گھر جانے کی بجائے سیدھا اپنے سسرال چلا آیا کہ عافیہ کو بھی لیتا جاؤں گا اور خالہ کی عیادت بھی کر لوں گا۔ مگر وہاں پہنچ کر تو اسے اور ہی دھچکا سا لگا تھا، کیونکہ اس کی ساس تو صحیح سلامت صحن میں بیٹھی چاول صاف کر رہی تھی، ہنس ہنس کر اپنی بہو سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ بیماری کا تو کوئی اثر ہی نہیں تھا۔ الٹا کیسر کو وہاں اچانک دیکھ کر کہنے لگی، خیریت بیٹا، تم اچانک یہاں کیسے چلے آئے؟ بتا دیتے تو میں کچھ اہتمام ہی کر لیتی۔ مگر کیسر فوراً ان کی طبیعت پوچھنے لگا اور پھر بولا کہ عافیہ کہاں ہے؟ یہ سن کر تو اس کی ساس کہنے لگی کہ وہ تو یہاں نہیں آئی۔ کیسر پریشان ہو چکا تھا، کچھ دیر وہاں پر بیٹھا رہا اور پھر واپس گھر چلایا۔ اس نے اپنی ماں کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا مگر عافیہ کی تو کوئی خبر ہی نہ تھی۔ ابھی وہ کچھ کرتا اس سے پہلے ہی عافیہ نے گھر میں قدم رکھا۔ وہ بڑی ہی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے پاس کئی شاپنگ بیگز تھے۔ گھر میں داخل ہوئی تو ساس جو ہر بات سے انجان تھی، اس سے اس کی امی کی طبیعت کا پوچھنے لگی تو وہ کہنے لگی کہ اب کافی بہتر ہیں۔ وہ لوگ تو مجھے آنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ پھر شاپنگ بیگ دکھا کر کہنے لگی، اتنی شاپنگ تو آپ کے بیٹے نے اتنے سالوں میں مجھے نہیں کروائی جتنی ایک دن میں میری اماں نے مجھے کروا کر دی ہے۔ یہ سن کر تو کیسر کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ مٹھیاں بھینچ کر وہ آگے بڑھا اور عافیہ کو کمرے میں لے گیا۔ اس نے اسے بیڈ پر پٹخا اور کہنے لگا کہ سچ سچ بتاؤ، تم کہاں گئی تھی؟ عافیہ نے وہی جملہ دہرایا تو وہ اس کا منہ دبوچ کر کہنے لگا، جھوٹ مت بولو، میں ابھی ابھی تمہاری ماں کے گھر سے ہی واپس آ رہا ہوں، تم وہاں پر نہیں تھی۔ یہ سن کر تو عافیہ کی رنگت متغیر ہوئی تھی، مگر اگلے ہی پل اس نے کیسر کو خود سے دور جھٹکا اور کہنے لگی کہ میں جہاں بھی جاؤں، تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میری زندگی ہے، میری اپنی پرائیویسی ہے۔ اتنا سن کر کیسر ایک مرتبہ پھر اسے بازو سے پکڑ کر کہنے لگا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تم پر حق رکھتا ہوں اور جاننا میرا حق ہے کہ تم آخر کہاں گئی تھی، سارا دن تم کہاں گزار کر آئی ہو۔ کمرے سے آتا شور سن کر تو ساس بھی وہاں آ چکی تھی، کبھی عافیہ کو دیکھتی تو کبھی اپنے بیٹے کو۔ عافیہ نے اگلے ہی پل کیسر کو خود سے دور کیا اور چیخ چیخ کر کہنے لگی، میں تمہارے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق چاہیے، میں اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرنا چاہتی ہوں، اور جس کے ساتھ شروع کروں گی وہ تم جیسا کنگال ہرگز نہیں ہے۔ وہ ایک دن میں اتنا کما لیتا ہے جتنا تم ایک مہینہ لگا کر کماتے ہو۔ شگفتہ نے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، وہ تو وہیں دیوار سے لگی زمین پر گر چکی تھی۔ کیسر کی تو غیرت نے جوش مارا تھا، اگلے ہی پل یک کے بعد دیگرے کئی تھپڑ عافیہ کے منہ پر مارے اور کہنے لگا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ شادی شدہ ہو کر ایک بچے کی ماں ہونے کے باوجود یہ سب کچھ کر رہی ہو۔ میں تمہاری ہر خواہش، ہر ضد برداشت کرتا ہوں، مگر یہ ہرگز نہیں۔ عافیہ ضد پر آ چکی تھی، کہنے لگی کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، میں تو اب کسی بھی صورت تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، مجھے تم سے طلاق چاہیے اور تم ابھی کے ابھی مجھے طلاق دو گے، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ یہ سن کر تو کیسر مزید بھڑکنے لگا، مگر تبھی شگفتہ نے ہمت کی اور بیٹے کو وہاں سے باہر لے گئی۔ شور کی آواز گلی تک جا رہی تھی۔ کیسر تو ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا، کہنے لگا کہ دیکھیں اماں، یہ کیسے میری عزت مٹی میں ملا رہی ہے، کاش آپ میرا رشتہ اس سے طے ہی نہ کرتیں۔ شگفتہ بھی سر پیٹ کر رہ گئی تھی، عافیہ نہ جانے کیا کرنا چاہتی تھی۔ اس کے بعد تو اس کی عادتیں مزید بگڑتی چلی گئیں۔ وہ جان بوجھ کر کیسر کو تنگ کرنے لگی، جب وہ گھر آتا تو ہنس ہنس کر موبائل پر اپنے عاشق کے ساتھ باتیں کرتی رہتی۔ کیسر جانتا تھا کہ یہ جان بوجھ کر اب اسے زج کرنے کے لیے سب کر رہی ہے۔ اس نے کئی بار اس لڑکے کو بھی باتیں سنا کر فون بند کر دیا، یہاں تک کہ اس کا موبائل توڑ دیا، مگر اس کے باوجود اگلے دن عافیہ کے پاس نیا موبائل ہوتا۔ اس نے ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ مجھے طلاق دو، مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، مگر ساس یہی کہتی کہ تم ایسا کوئی قدم مت اٹھانا، عافیہ نادان ہے، طلاق کے بعد جو حشر اس کا ہوگا اس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ جب عافیہ نے دیکھا کیسر اسے طلاق نہیں دے رہا تو وہ عدالت تک چلی گئی۔ وہ وقت بھی آ گیا جب کیسر، اس کی ماں اور عافیہ عدالت میں موجود تھے۔ وکیل سوال و جواب کر رہا تھا اور عافیہ رو رو کر اپنے اوپر کیے جانے والے مظالم پر ایک طویل تقریر کر رہی تھی۔ کہنے لگی کہ میری ساس اور شوہر مجھ پر بے حد ظلم کرتے ہیں، یہ لوگ مجھے طرح طرح کی اذیتیں دیتے ہیں،
دونوں ماں بیٹا تو اب مجھے جسم فروشی کے لیے بھی اکسانا شروع ہو گئے ہیں۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، بہتر ہے کہ مجھے اس سے طلاق دلوائی جائے۔ یہ سن کر تو ماں کا کلیجہ منہ کو آیا تھا، جبکہ وہیں عافیہ کی ماں اور بھائی بھی شدید غصہ تھے۔ وہ لوگ تو اس سے ہر تعلق توڑ چکے تھے۔ آخر کار جج نے کیسر کو طلاق دینے کا کہا اور اس پر 1.5 لاکھ کا جرمانہ بھی عائد کیا۔ یوں کیسر کو نہ چاہتے ہوئے بھی عافیہ کو طلاق دینا پڑی اور 1.5 لاکھ روپیہ بھی اس نے قرض لے کر دے دیا۔ عافیہ تو خوش تھی، اگلے ہی روز اپنے اس امیر عاشق کے پاس گئی تاکہ جیسے ہی عدت پوری ہو تو اس سے شادی کر لے۔ کئی ماہ تک وہ بیوی کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہی، مگر جب نکاح کا وقت آیا تو اس کا وہ عاشق اسے وہیں چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ وہ روتی دھوتی واپس اپنے میکے پہنچی تھی۔ ماں نے تو فوراً دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ بھائی الگ اس کے خون کے پیاسے تھے، مگر پھر بھی نہ چاہتے ہوئے انہیں عافیہ کو اس گھر میں رکھنا پڑا، مگر یہی کہتے تھے کہ ہم تم جیسی غلاظت کو مزید یہاں پر نہیں رکھ سکتے، جس کی خاطر تم نے اپنا بسا بسایا گھر، چاند سا بیٹا چھوڑا، ہماری عزت مٹی میں ملا دی۔ اسی کے پاس جاؤ۔ میکے میں اس کی کوئی عزت نہ رہی، وہ تو ایک کمرے میں محدود ہو کر رہ چکی تھی۔ بھابیاں بھی اس پر حکم چلاتیں، بات بات پر تانے دیتیں۔ بھائی تو بولتے ہی نہ تھے۔ ایک روز عافیہ کی طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس گئی، جہاں پتہ چلا کہ ناجائز بچے کی ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر ماں بھی ہارٹ اٹیک سے مر گئی۔ ہمسائے اور رشتہ دار الگ باتیں کر رہے تھے، ہر کوئی اس پر تھو تھو کر رہا تھا۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے، جبکہ وہیں دوسری جانب کیسر اپنی ماں اور بیٹے کے ساتھ خوش و خرم اور پرسکون زندگی گزار رہا تھا۔ چند ہی ماہ بعد اس کی ماں نے ایک رشتہ دیکھا اور اپنے کیسر کی دوبارہ شادی کروا دی۔ وہ لڑکی بڑی ہی اچھی تھی، اس نے کیسر کے بیٹے کو بالکل اپنے بیٹے جیسی محبت دی تھی اور اسے پروان چڑھانے لگی۔ یہ دیکھ کر کیسر بھی خوش تھا اور ایک نئے سرے سے اپنی زندگی سکون سے گزارنے لگا، جبکہ عافیہ تو سوائے اپنی قسمت پر رونے کے کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔